السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن سے میرا تعلق ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلی ویڈیو جو ہم نے بنائی، میں نے اس میں آپ لوگوں سے مشورہ مانگا تھا کہ آپ لوگ بتائیں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت ہمارے معاشرے کے لوگ پریشان ہیں، ایسا شارٹ ٹرم کیا کیا جائے، ایسا کیا کام لوگوں کو بتایا جائے کہ جو پریکٹیکلی ہو اور اس کے اندر لوگوں کو پیسے ملیں۔ تو اس میں مختلف جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اپنے اظہار خیال کیا، کچھ نے کچھ ویڈیو کا ریفرنس دیا، کچھ نے کچھ کتابوں کا ریفرنس دیا۔ تو کچھ چیزیں ہم نے کلیکٹ کی ہیں، وہ میں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں، وہاں فیکٹری کے اندر، کسی آفس کے اندر، کسی آرگنائزیشنز میں، تو وہاں اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 20,000 ہے، آپ جس کیٹیگری سے بھی آپ کا تعلق ہے، وہاں اور بہت سارے لوگ بھی ہوں گے جن کی تنخواہیں آپ سے زیادہ ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ آپ سے زیادہ فیسلٹیز حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ان کے 2 کی جگہ 4 ہاتھ ہیں یا 1 کی جگہ 2 دماغ ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے پاس کوالیفیکیشن زیادہ ہے، ان کے پاس اسکلز زیادہ ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا آپ وہ اسکلز، وہ کوالیفیکیشن اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ ہر وہ شخص جو اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک جینیس مائنڈ لے کر آیا۔ ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ایسی ہوتی ہے جو گاڈ گفٹ ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے جو آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو 95% دماغ اس کا فری ہوتا ہے، 5% ہی وہ یوز کر پاتا ہے۔ تو آپ نے صرف اس بات پہ غور کرنا ہے، کاپی پیسٹ تو کر سکتے ہیں زندگی میں، کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا ایک سینئر مینیجر وہ اس جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے اسکلز کیا ہیں، وہ کمیونیکیٹر ہے، وہ پرابلم سالور ہے، وہ فائنینس میں بہت اچھا ہے، وہ مینجمنٹ میں بہت اچھا ہے، اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اور لازمی بات ہے آپ آفس میں کام کر رہے ہیں یا فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا کسی آرگنائزیشن میں کر رہے ہیں، تو اس انوائرمنٹ کے اندر آپ اپنے آپ کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ اس کو سیلف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اگر آج ہم کہیں کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیلف ڈیولپمنٹ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سیلف ڈیولپمنٹ ایسی چیز ہے جس کو سب چیزیں ڈیولپ کر لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن جو نہیں ڈیولپ کرتے، جس پہ نہیں غور کرتے، وہ سیلف ڈیولپمنٹ۔ فار ایگزامپل، آپ نے انٹر کر لیا، گریجویٹ کر لیا، ماسٹرز کر لیا، اور آپ نے 15 سال 20 سال پہلے ماسٹرز کیا، آپ ابھی اسی زوم میں ہیں کہ آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اس کو کیے ہوئے آپ کو 16 سال 20 سال ہو چکے ہیں، 15 سال ہو چکے ہیں۔ آپ گریجویٹ، آپ 74 کے 84 کے گریجویٹ ہیں، لیکن آج تک آپ اس پہ اگڑتے ہیں کہ بھئی وہ سب سے پہلا گریجویٹ میں تھا علاقے میں۔ لوگ تھا کو کبھی نہیں مانتے، لوگ ہے کو مانتے ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کے اطراف میں آپ کی لائف پارٹنر سب کہتے ہیں ابھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ایک وقت میں بہت بڑے پہلوان تھے، آپ فائٹر تھے، آپ چیزیں تھے، آپ نے دنیا فتح کر لی، ابھی کیا ہے؟ ابھی آپ فیلئر ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پریزنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو اپنا فیوچر مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو پریزنٹ میں اپنے آپ کو دوبارہ سے اسکل ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ اب وہ اسکلز کیا ہو سکتی ہیں جو آسان ہے سب سے زیادہ؟ فار ایگزامپل، اگر آپ نے انٹر کیا ہوا ہے تو آپ گریجویٹ کے پیپر پرائیویٹ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گریجویٹ کیا تو آپ پرائیویٹ میں ماسٹرز کر سکتے ہیں، ریگولر ماسٹرز کر سکتے ہیں۔ آج کل ڈسٹینس لرننگ کے اتنے سارے انسٹیٹیوٹ بنے، آپ اس میں اپنے داخلے لے سکتے ہیں، نامنل فیس ہیں، انسٹالمنٹ میں ملتی ہیں، آپ اس میں اپنا پڑھائی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ایجوکیشن ہو چکی ہے تو آپ اس کے بعد اگر آپ کو اسکل کا ایشو آ رہا ہے تو لینگویج بھی ایک اسکل ہے۔ آپ کا بولنا، آپ کا انگلش میں بات کرنا، یہ ایک اسکل ہے۔ تو بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں، برلٹس ہے جو برٹش کونسل ہے، اور یوریکا کے نام سے یہ بڑے فیمس ہیں، آپ ان کے یہاں جا کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جس چیز کو ایک سر کا تاج بنا کر بیٹھے ہوئے ایک رونے دھونے کا، وہ ختم ہو جائے گا۔
اور آپ 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ پالش ہو کے بالکل بگنر لیول سے کر لیں کہ یار مجھے ABC بھی نہیں آتی، مجھے سکھاؤ. اسی طرح اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں لگے ہوئے ہیں اور 20 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے آپ کہتے ہیں میں بہت ایماندار آدمی ہوں اور بس جی میری واہ واہ ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد مینجمنٹ اس پوزیشن پر آ جائے گی کہ وہ آپ کو چینج کریں، تو آپ کو وقت کے ساتھ اویئر رکھنا ہے. اگر آپ سینئر مینجمنٹ کے آدمی ہیں تو آپ کو اپنی فیلڈ کے اندر، آپ ایڈمنسٹریشن میں، فار ایگزامپل میں ایڈمنسٹریشن میں ہوں تو مجھے ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈمنسٹریشن کی ورکشاپس کرنی چاہیے، مجھے پبلک ایڈمنسٹریشن کی کتابیں پڑھنی چاہیے، مجھے پبلک ایڈمنسٹریشن کی مختلف جگہ پریکٹسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں کہیں کوئی، تو آپ کو وہ سب کلاسز وغیرہ آن لائن آپ لے سکتے ہیں، اٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ اس میں مزید ہائر ڈگری آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ماسٹرز کیا تو آپ اس میں PhD کر سکتے ہیں، MPhil کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کیٹیگری امپروو ہو جائے گی، آپ کی اسکل پالش ہو جائیں گے اور آپ اپنی سیٹ کے اوپر گرو کریں گے. یہ تو بات ہو گئی اپر کلاس کی. اب بات ہو رہی ہے لوور کلاس کی. لوور کلاس کہتے ہیں نہ ہمارے پاس تعلیم ہے اور ہم صبح جاتے ہیں کام پہ، شام کو بسوں میں 2 بسیں بدل کر جب گھر پہنچتے ہیں ہماری ہمت نہیں ہوتی، ہم کیا کریں. تو بھائی آپ کے لیے یہ ہے، پھر آپ کی جگہ کسی اور کو کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کرنے کی پوزیشن کس کی ہے؟ وہ آپ پرندے بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، آپ مرغیاں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ بکریاں بھی رکھ سکتے ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے یار میں کیا باتیں کر رہا ہوں. اس لیے کہ وہ آپ کی جگہ کام کریں گی 24 گھنٹے، اور آپ کے پاس اگر چھت میں کوئی حصہ ہے تو وہاں کچھ انیشیل آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ بیچ کے چیزیں لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت سیونگ ہے تو آپ 8-10 مرغیاں لے لیں. ابھی سردیاں آنے والی ہیں اور بالکل ریڈی مرغیاں لیں کہ جیسے ہی وہ آپ لے کر آئیں 10-20 مرغیاں لا کے آپ نے چھت پہ پنجرا بنا کے رکھ دیا اور دانہ ڈالیں، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. ان کے ساتھ اگر آپ 10 مرغے لیں گے اس میں 2 آپ نے نر میل لے لینے تاکہ وہ ورکنگ کر سکیں. جب یہ 10 مرغیاں ایک ایوریج ان کا ہوتا ہے 1.5 ڈے کے حساب سے انڈے دیتی ہیں. اگر فار ایگزامپل 10 میں سے آپ کو 6 انڈے بھی ملتے ہیں، 8 انڈے بھی ملتے ہیں، تو وہ اس وقت مارکیٹ میں جو نارمل ایگ کی کاسٹ ہے وہ 250 روپے درجن ہے، اور جو آپ کے پاس دیسی انڈا ہوگا وہ 30 روپے کے حساب سے اگر آپ لگائیں تو وہ آپ کے 300-350 روپے درجن بنتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ 15 مرغیاں 20 مرغیاں بھی رکھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے آپ کے لیے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کام پہ گئے، آپ واپس آئے، لیکن اب آپ صبح اس کا دلبہ کھولتے ہیں تو اس میں سے آپ کو اپراکس ایک درجن انڈے مل جاتے ہیں. یہ چھوٹی سی کوشش، ایک 15-20 ہزار کی چھوٹی سی انویسٹمنٹ، چاہے آپ 2000 کے لے آئیں، 5000 لے آئیں، آہستہ آہستہ لے آئیں، لیکن اگر آپ یہ اس طرح کر لیتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم آپ کی انکم مہینے کے اندر 10 سے 12 ہزار روپیہ آپ کی انکم بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بکریوں کا بتایا کہ بکریاں اللہ تعالیٰ آپ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، بہت پسند فرماتے تھے اور اس سے بڑی برکت رہتی ہے. تو آپ اس کو بکریاں پال سکتے ہیں. میں نے خود بھی پالی ہیں، میں نے رکھی تھی، ایک چھوٹا سا فارم بنایا تھا، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سال میں 2 مرتبہ 4 مہینے 10 دن میں بچے دیتی ہیں. اپراکس 2 بچے ان کی نارمل روٹین ہے ان کی دینے کی. اور جو چھوٹی بکریاں ہوتی ہیں، ٹیڈی بکریاں ہوتی ہیں بلوچستان کی یا سندھ کی، یہ 3 بچے تک بھی دیتی ہیں. تو آپ ان کو اگر آپ نے آپ کا کاسٹ تھوڑا بہت انویسٹمنٹ ہے، چھت پہ جگہ ہے، آپ کی گیلری میں جگہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایک کمرہ ہے، کوئی دکان، کوئی ایک ایکسٹرا کوئی گوڈاؤن کوئی ایسا ہے، وہاں پر آپ بنا کر آپ ان کو رکھ سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اگر آپ نے کوئی 4 بکریاں بھی رکھ لیں، 5 بکریاں بھی رکھ لیں، تو اس سے آپ کو دودھ بھی ملے گا گھر میں، ایک ٹائم کا آپ کو دودھ مل جائے گا اور ایک ٹائم بچوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ 12 مہینے کے بعد 14 مہینے کی قربانی ہو جاتی ہے. تو 12 مہینے کے بعد اس میں جو میل ہیں وہ آپ مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے لا سکتے ہیں. اس کی جگہ آپ دمبے بھی رکھ سکتے ہیں. دمبے 6 مہینے سے 8 مہینے میں بھی قربانی کے لائق ہو جاتے ہیں. تو ہوگا کیا کہ آپ نے وہ جو 4 بکریاں 20 ہزار سے 25 ہزار روپے کی نارمل مارکیٹوں سے بکریاں مل جاتی ہیں، اور جب آپ لیں گے بچوں کے ساتھ تو 30 ہزار روپے تک یا 35 ہزار تک OLX پہ بھی موجود ہے. آپ وہاں سے بھی بکریاں خرید سکتے ہیں، مرغیاں خرید سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں. میں آپ سے بات جو کر رہا ہوں وہ بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، مطلب ایسا کام کہ جو آپ رکھ سکیں اور اس کی آپ کو نیکسٹ ڈے سے انکم شروع ہو جائے. اگر آپ پڑھے لکھے آدمی تو اسکلس ڈیولپ کریں. اگر آپ گھر پہ خاتون ہیں تو جو میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں. اور اگر آپ کے پاس
تعلیم نہیں ہے لیکن آپ کے پاس مال ہے، وہی اماؤنٹ ہے، آپ کے پاس پیمنٹ ہے، تو پھر آپ دکانیں خریدیں، ایسٹ بنائیں. کیونکہ دنیا میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ انکم کے اوپر ایکسپینسز کو ڈال دیتے ہیں. تو دنیا میں امیر ہونے کے جو طریقے لوگوں نے آج کل وضع کیے ہیں اس میں سے کچھ طریقے میں آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں. نمبر 1 طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی آپ کی انکم ہو رہی ہے اس کا انکم کا 30 to 40% آپ نے سیونگس میں ڈالنا ہے. لیکن سیونگ میں سیونگ اکاؤنٹ میں نہیں، آپ وہ میوچل فنڈ میں ڈال سکتے ہیں، ایسی جگہ ڈالیں، اسٹاکس میں ڈال سکتے ہیں، NSE سیونگ سرٹیفکیٹس میں ڈال سکتے ہیں، ایسے جو آپ کو ریٹرن زیادہ دے سکیں. دوسرا، جب وہ اماؤنٹ اس قابل ہو جائے کہ جب ایک بچہ 22 سے 24 سال کے اندر اپنی لائف کے اندر آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس وقت اس کی جاب اسٹارٹ ہوتی ہے. جب وہ 40 پہ پہنچے اور اگر وہ آدمی پچھلے اگر نیکسٹ 14 to 16 ایئر اس فارمولے پہ عمل کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ایسٹ بنانا شروع کر دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ادھر ہماری 20,000 50,000 روپے کی جاب لگی، ہم نے جیسے پیسے آئے ہم نے موبائل لے لیا. موبائل لینے کے بعد ہم نے دوسرا سیٹ اپ یہ اسٹارٹ کر دیا کہ ہم نے اور ارننگ ہو گئی، ہم نے اے سی لے لیا. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے اے سی جو ہم نے لگایا وہ بھی 60,000 کا اور وہ پر منتھ 10 سے 15,000 بل بھی لے کے جا رہے ہیں. تو آپ آگے جانے کے بجائے آپ اپنے اوپر لوڈ ڈال کے آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ایسٹ بنانے جو آپ کو منتھلی انکم دے. اب وہ ایسٹ آپ کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو جیسے میں نے ابھی پولٹری کا کام بتایا یہ بھی ہو سکتے ہیں، بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی دکانیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے مکان ہو سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے پرائز بانڈ ہو سکتے ہیں، سونا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسٹس ہیں کہ جب یہ ایک وقت کے اندر میچور ہوں تب آپ کو کیا ہوگا کہ ان سے مخصوص آمدنی آئے گی اور اس آمدنی سے آپ اپنی لائف کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم انکم سے جو اپنی ایسیسریز ہے، لگژریز ہے، اس کو ڈرائیو کرتے ہیں. تو یہ غلط ہے. آپ کی جو ایسٹس ہیں، کیونکہ جب آپ 40 ایئرز میں پہنچیں گے اور 18 سال آپ کو ہو گئے جاب کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اب آپ کے مکان بن چکے ہیں، دکانیں آپ لے چکے ہیں. دکان کا میں پریفرنسلی کہہ رہا ہوں کہ اس میں سینیٹری نہیں لگتی، ایزی مل جاتی ہے، اس میں قبضے کم ہوتے ہیں اور سیدھا سیدھا جا کے آپ رینٹ لے لیتے ہیں. اس میں کرایہ داروں کا مسئلہ نہیں، پانی کی موٹروں کا مسئلہ نہیں، کچھ نہیں. تو اس میں دکاندار ہوتے ہیں، کاروباری آدمی ہے، کاروبار کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے. اور نئے نئے علاقوں میں دکانیں لیں جہاں پر نئی نئی آبادیاں بن رہی ہیں، وہاں 10 لاکھ 20 لاکھ میں آپ کو دکان مل جاتی ہے. لیکن وہ آپ کا ایسٹ جو ریئل اسٹیٹ کا ہے، زمین ہمیشہ پیسہ دے کے جاتی ہے. تو آپ کو میں نے یہ ساری بات جو کہ لاسٹ ویڈیو سے یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس کا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ پولٹری کا ورک کر سکتے ہیں، آپ کیٹل فارمنگ کر سکتے ہیں، آپ طوطے پال سکتے ہیں، آپ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں آپ کام نہیں کریں. آپ صبح کام پہ چلے گئے، آپ شام کو کام سے واپس آئے، مرغیاں سارا دن گھوم رہی ہیں آپ کی چھت پہ، گلی میں گھوم رہی ہیں. بکریاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، وہ صبح آپ نے دانہ ڈال دیا، شام کو دانہ ڈال دیا، وہ بچے دے رہی ہیں یا آگے وہ گروتھ ہو رہی ہے ان کی. اور کچھ دنوں کے بعد جب سال کے بعد آپ ایک ایک بکرا بیچنے کھڑے ہوں گے تو وہ 4 بکریاں جن سے 8 بچے ہوں گے اور 10% اس کی ہم ڈیتھ بھی نکال لیتے ہیں، تو ایک بچہ اس میں سے اگر نکل گیا تو 7 بچے آپ کے پاس 3.5 لاکھ روپے کی انکم یہ بنتی ہے سال کی. تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا؟ نہ آپ نے بکریوں کو 12 گھنٹے جاب کا ٹائم دیا، آپ نے صبح پانی دیا، ان کو کھانا دیا، چلے گئے، شام کو پانی دیا، کھانا دیا، چلے گئے. لیکن آپ کی سالانہ انکم اگر 3 لاکھ 3.5 لاکھ بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں کہ آپ کی کتنی انکم بڑھ چکی ہے. اپروکس 30,000 روپیہ آپ کی پر منتھ انکم بڑھ گئی. اور جو ہم رو رہے مہنگائی کا رونا، یہ اس کا سمپل میں نے حل بتایا، پریکٹیکل حل. میں نے آپ کو کوئی لمبے چوڑے کیسوں میں نہیں پھنسایا کہ آپ ایسا کر لیں، یہ کورسز کر لیں، آن لائن کورسز کر لیں، سب بیچارے بیچ میں رہ جاتے ہیں. لیکن یہ میں نے پریکٹیکل بات بتایا. آپ 2 مرغی سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں، بکری سے بھی کام شروع کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کام کو شروع کریں، پہلا قدم اٹھا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے ترقی دے گا. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. ویڈیو کیسی لگی مجھے بتائیے گا سر. جزاک اللہ.